تو آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم ایک اللہ کے ولی جن کو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے غریب نواز ہندوستان کے اندر آئے، خود نہیں آئے بلکہ آپ کا کریم نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکمن بھیجا، اشارہ کیا کہ آپ نے ہند میں جانا ہے، تشریف لائے۔ آپ نے بارہا دیکھا اور سنا بھی کہ غریب نواز جب آتے ہیں تو سارا ملک آپ کے خلاف، بادشاہ وقت آپ کے خلاف، اور سارے نظام آپ کے خلاف۔ ان کے پاس حکومت نہیں تھی، سکہ نہیں، فوج نہیں، دبدبہ نہیں، تخت نہیں، تاج نہیں، بلکہ ایک طاقت تھی جس کو روحانی طاقت کہا جاتا ہے، وہ لے کر کے آئے۔ اور 40 سادات کرام جن کو درویش کہا جاتا ہے، وہ زمین جائیداد مکان خاندان کو چھوڑ کر کے اللہ کی دین کے لیے اس ملک کے اندر تشریف لائے۔ اور جب آئے تو آتے ہی کیا ہوا، آپ نے کئی بار سنا کہ غریب نواز کے اوپر پانی بند کیا گیا، تو آپ نے جا کر کے اس پانی کے لیے جو اپنے خادم کو بھیجا، انا ساگر جو ہے اس میں جب لوٹا ڈالا خادم نے، تو غریب نواز کی روحانیت کا اثر یہ رہا کہ سارا انا ساگر کا پانی اس لوٹے کے اندر بند ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آج جب غریب نواز وہاں پر بیٹھے تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کو وہاں سے اٹھاؤ، اس لیے کہ یہ درویش کیسا ہے، یہاں تو ہمارے بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں، اگر اونٹ بیٹھتے تو اونٹ ہی بیٹھتے رہیں گے۔ تو آپ پہلے تو بادشاہ نے بٹھائے تھے، اونٹ جاتے تھے، لیکن اب اللہ کے ولی غریب نواز نے جب روحانی طاقت سے اشارہ کیا تو بیٹھو، اب وہ سارے چابک مار کے تھک جاتے ہیں، مگر اونٹ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ یہ کون سی پاور تھی؟ یہ روحانیت کی پاور تھی۔ اور جب آپ نے سنا کہ ایک بادشاہ وہ جو آیا جادوگر، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اس جادوگر نے کیا کیا کہ یہ تو غریب نواز نہیں، یہ تو کوئی جادوگر ہے معاذ اللہ، اور اس نے اپنے کھڑاؤں کو اشارہ کیا، آپ نے جو ہے فضا کے اندر اڑنا شروع کر دیا، غریب نواز کو مکمل طور پر متاثر کرنا چاہا۔ تو غریب نواز نے دیکھا یہ جو ہے کسی اور کو ماننے والا، اللہ کی مخلوق میں سے بعض بے جان چیزوں کو اپنا خالق ماننے والا، یہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ آپ نے اپنے کھڑاؤں کو اپنے جوتے سے کہا کہ اگر کفر آسمان میں جا رہا ہے، فضا میں جا رہا ہے، تو آپ کا کام یہاں کا کیا کام ہے؟ تو غریب نواز کی اس کھڑاؤں کو رب نے وہ طاقت دے دی، وہ ہوا میں فضا میں ادارہ کی جاتی ہے، اور اس جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اپنے وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی بڑی عظمت والی بن جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملک ہندوستان کے اندر آئے، کوئی تلوار نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی کنبہ نہیں، کوئی برادری نہیں۔ آج تو ہم چلتے ہیں، چلو جی برادری والوں کو بولو مجھے یہ پریشانی ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کو بولو، اپنے مریدوں کو بولو۔ نہیں، غریب نواز طرح آئے، لیکن ایک چیز ان کے دل کے اندر تھی، وہ تھا ایمان کامل، جس کی وجہ سے یہاں پر آپ نے اپنی جو بات کو ہے دنیا تک پہنچایا اور اغیار کو ماننے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو اخلاق کا، آپ کی تاثیر تھی زبان کی کہ سب نے اپنے تمام راستے چھوڑ کر کے اسلام کے راستے کو قبول کر لیا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم لیتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن مقدس کے اندر جو آیات ہیں بہت سی ایسی جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے آیت پاک معروف آپ نے کئی بار سنی پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہوشیار، یہ قرآن کہتا ہے، رب کی جانب سے اعلان ہے، الا ان اولیاء اللہ، یہ تاکیداً کہا، خبردار ہوشیار، رب کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے، اے میرے بندو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جو میرے بندے ہیں، میرے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اہل اللہ ہیں، میرے بندے ہیں جو مجھے پکارنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، سن لو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ولایت کے نام پر ڈھکوسلا بہت ہے، بہت سے لوگ جو ہے پیٹ پروری، کنبہ پروری، اپنے ذاتی معاملات کے لیے جو ہے پیر سائیں باجی بولنی بند کر کے دنیا کو جو بیوقوف بناتے ہیں، اور قرآن پاک کی آگے والی آیت میں فرمایا وہ ولی کون سا ہے، نشاندہی کی ہے قرآن نے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولایت کے کپڑے مت دیکھو، کپڑے کے نام پر ولایت کو مت پہچانو، یا چہرے کو مت دیکھو، بلکہ دیکھو اس کی زندگی کیسی ہے۔
اگر وہ متقی پرہیزگار ایمان لانے کے بعد وہی اللہ کا ولی ہے. اس کی رات کو دیکھو, اس کے دن کو دیکھو, اس کے تہجد کو دیکھو, نماز کی پابندی کو دیکھو, ذکر خدا کو دیکھو, لوگوں کے معاملات کو دیکھو, زبان کیسی چلتی ہے وہ دیکھو. یہ آج تمام کے تمام لوگوں کو قرآن مقدس کی آیت پاک آج بھی واضح طور پر اعلان کرنا چاہتی ہے. اگر ولایت کو تم نے پہچان کرنا ہے, دیکھو جہاں تقویٰ ہوگا وہاں پر ولایت ہوگی, اور جہاں پر ولایت ہوگی وہاں پر تقویٰ ہوگا. کوئی انسان بے نمازی ہوگا کہ بولے میں ولی ہوں, مجذوب نہیں, بالکل نہیں ہے. چونکہ آج دنیا جہاں مادیت کی طرف جا رہی ہے, آج اسلام کے نام پر لوگ طرح طرح کے جو ہے نئے چہرے لے کر کے آتے ہیں, اور صرف پیٹ کو بھرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. نہیں, غریب نواز کی زندگی آپ پڑھیے, ان کا جو پیغام اور مشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ساری دنیا سے بیزار ہو جاؤ, اللہ کے ہو جاؤ, اللہ تمہارا ہو جائے گا. قرآن حدیث پاک نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. وضاحت کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھیے, عرس میں ہم جاتے ہیں, جانا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے, لیکن عرس میں جانا یہ فرض ہے. مزارات پر جانا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, بلکہ یہ مستحبات میں آتا ہے. یعنی اگر آپ نہیں گئے تو کوئی جو ہے آپ نے گناہ نہیں کیا, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر جا کر کے گناہ لے کر کے آئیں. گناہ کیسے ہوتا وہاں جا کر کے؟ آپ نے خواتین کو بھیج دیا, عورتوں کو مسجد میں آپ نے کہیں دیکھا مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے؟ کیا آپ عورتوں کو مسجد میں لاتے ہیں؟ تو جب مسجد کے اندر عورتوں کو آپ نہیں لاتے تو مزار پر آپ کیوں بھیجتے ہیں؟ لہذا ہمیں جماعت اہل سنت کی جانب سے نمائندگی کے لیے جب بھیجا گیا تو ہم آپ کے پاس یہ پہنچانا چاہتے ہیں. اہل سنت کا یہی مشن, پیغام, دستور ہے کہ مزارات اولیاء پر عورتوں کو لے جانا ناجائز ہے. یہ بریلی شریف کی آواز ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر چادر آپ ڈالتے ہو. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا, غریب نواز کی بارگاہ میں چادر پیش کرو, شریلی پیش کرو, پھول پیش کرو, اچھی بات ہے, لیکن اس چادر کو ڈالنے سے پہلے جو پیغام ہے بریلی شریف کا وہ یہ ہے کہ مزار شریف پر ایک چادر ڈالو, جب تک وہ پھٹ نہ جائے, ٹوٹ نہ جائے, پرانی نہ ہو جائے, تب تک اسی مت ڈالو. چادر پر چادر ڈالنا ہے جناب. اور 500, 5000, 10,000 تک کی. ادھر دیکھو کنبے میں خاندان کتنے بھوکے بچے ہیں, کتنی بچیاں بھوکی ہیں اور تڑپتی ہیں, بلکتی ہیں, روتی ہیں, اور آپ کے دروازے کو دستک دیتی ہیں, آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہیں. یہ غریب نواز کی مزار پر چادر پہننے سے, اڑانے سے پہلے تم میرے بدن پر چادر ڈال دو, مجھے کھانا کھلا دو, غریب نواز کی روح آپ پر مہربان ہو جائے. یہ کیوں رکھتے ہیں؟ بنا وجہ کی بات ہے. اور اسی طرح سے زکات تو دیتے نہیں ہے, مزار پر جا کر کے لنگر پکاؤ. اس زکات جب تک زکات مال کا نہیں دیں گے تب تک وہاں پر لنگر کا فائدہ نہیں ہے. لہذا ہمیں جو ہے جہاں خرافات ہو رہی ہیں, اسی طریقے سے مزارات اولیاء پر جاتے ہیں. بہت سے لوگ جا کر کے قبر شریف کے آس پاس میں چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل منع ہے, ناجائز ہے, اس سے بچنا چاہیے. سیدھا جو طریقہ بتایا ہے, خواتین کو چھوڑو, خود جاؤ, وہاں پر نماز پڑھو, قرآن پاک پڑھو, اور ان کے مزار کے سامنے بالکل چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی آیات پڑھو, ذکر و اذکار کرو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روح کو پیش کرتا ہوں, ان کے صدقے میں میری پریشانیاں دور کر دے. مانگنا اللہ سے ہے. کس سے مانگنا ہے؟ دینے والا اللہ ہے, وسیلہ ان کا پیش کرتے ہیں صاحب مزار کا, ان سے نہیں مانگتے, ہم اللہ سے مانگتے ہیں. دینے والا اللہ ہے, مالک اللہ ہے, خالق اللہ ہے, رازق اللہ ہے, اور چھیننے والا اللہ ہے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور قرآن پاک کی آیات آپ پڑھیں گے, ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے. بس فرق یہ ہے, ہم اللہ والوں کی محبت کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اور جو لوگ ہر چیز پر شرک, یہ بھی شرک, بھائی کہاں سے شرک آ جائے گا؟ جو میں نے آیت پاک پڑھی ہے اس کو سویر کر کے پیغام دوں کہ رب نے خود فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم, یہ مہینے جو ہے 12 ہیں, ان میں سے 4 افضل ہیں. 4 کیا ہیں؟ آج سارے مہینے برابر نہیں ہیں, کچھ مہینے افضل, سارے راتیں برابر نہیں ہیں, سارے دن برابر نہیں ہیں. تو ایسے ہی سارے مسلمان بھی برابر نہیں ہیں. جو متقی, صالحین, پرہیزگار, نمازی ہیں وہ بڑے افضل والا بن جاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, ایک انسان نے وضو نہیں کبھی کیا زندگی میں, 8 دن جمعہ میں کیا, اس کو فجر کی پتہ نہیں, عشاء کی پتہ نہیں, تو آ کر کے ایک جائے بیچارہ اس نے جو پھونک مارنا شروع کر دی, وہ میں سائی ہوں, اور ایک جو ہے 5 نماز بھی پڑھتا, قرآن بھی پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے, وہ پھونک مارے گا, کیا دونوں کی پھونک میں کوئی اثر ہوگا؟ برابر ہے کیا؟ کوئی فرق ہوگا؟ فرق ہوگا.
تو ایسے ہی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی سنگت میں رہو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. ہمیں یہ تصور دیا گیا ہے کہ اللہ والے کون سے ہیں؟ جن کے چہرے کو دیکھ کر کے خدا کی یاد آ جائے، قبر یاد آ جائے، موت یاد آ جائے، شریعت یاد آ جائے، مسجد یاد آ جائے، نماز یاد آ جائے، وہی اللہ والے ہیں. جو سارا بگاڑ ڈالنے والے سماج کے اندر، ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ 6 رجب کو غریب نواز کا عرس ہوتا ہے. اپنے مجالس گھر کے اندر، گاؤں کے اندر، گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر جہاں ان کے نام کی فاتح خانی کا اہتمام کریں، سبیل لگائیں. اور جو میں نے کہا اپنے کنبے میں، علاقے میں، پڑوس میں جا کے دیکھیں کتنے بھوکے، کتنے ننگے، کتنے پریشان، کتنے بیمار، کتنے معذور، کتنے مجبور، جو آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر کے غریب نواز کے نام پر ان کی خدمت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا عرس جو ہے، میں آپ جائیں یا نہ جائیں، آپ کا جانا یہیں سے قبول ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق فرمائے. استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.